أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آپ پوچھئے بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے جو حق کے راستے پر چلائے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ صحیح راستے پر چلاتا ہے، بس بھلا جو حق کے راستے پر چلائے وہ اتباع کی زیادہ لائق ہے، یا وہ کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے وہ خود راستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان میں کہ اکثر لوگ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے گھڑا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ کلام اللہ ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوائے جس کو بلا سکتے ہو اس کو بلا لو تمہاری مدد کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے جس کا احاطہ ان کا علم نہ کر سکا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے، سو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے بعض قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب شریروں کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے بعد جیسا کہ کہا گیا تھا بحریام اور عروس کے موقع کے حساب سے بزرگوں کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آج بحریام میں بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلاف عروس مبارک ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے حضرت کی مختصر سی جو ہے سوانح سیرت مبارکہ ایک دو تین نشستوں میں جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل التابعین ہیں، صدیق ولایت ہے، خلیفہ خاص بندگی میں سید شیخ النیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ وہ ہوتے ہیں دور نبوت میں، یہ بچوں کو واقف ہونا چاہیے، صحابہ وہ کمپیننس وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اور جو ہے حالت ایمان میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ صحابہ رسول۔ یہاں پہ دور ولایت میں صرف امام الاسلام کو دیکھنے والے صحابی نہیں کہلاتے، بلکہ جو ہے مہدی موعود کو دیکھا ہو، تصدیق کی ہو، اور ترک دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہجرت کی ہو، وہ جو ہے صحابہ مہدی کہلاتے، ہجرت ساتھ میں کرنے والے صحابہ مہدی کہلاتے۔ تو بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں ہیں، اگرچہ کہ آپ نے زندگی میں مہدی موعود سے ملاقات کی، تصدیق کی، ذکر خفی کی تلقین حاصل کی، لیکن میں اسلام کے ساتھ اس وقت ترک دنیا کر کے جو ہے آپ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، اسی لیے جو ہے آپ کا شمار تابعین میں ہے، لیکن افضل التابعین کہتے ہیں، یعنی تمام تابعین میں
افضل ترین ہیں، کیونکہ تابعین وہ جو صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی صحبت میں رہا۔ تو بندگی عملی کے لحاظات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل التابعین میں ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں تصدیق کیے ہیں جب اسلام جو ہے پٹن میں آئے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آپ کو جو ہے خلیفہ گروہ کے نام سے جو ہے پکارا جاتا ہے، اس کی جو ہے تفصیل اللہ چاہا تو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بہرحال آپ کی سیرت مبارکہ کو کچھ اس طرح سے آغاز ہے کہ آپ باڑی وال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو بندگی میں شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال ہے۔ پٹن ہی جو ہے آپ کا مولد ہے، وہی مقام جہاں پہ بندگی میں رضن پیدا ہوئی، وہی اسی شہر میں جو ہے آپ سکونت پذیر تھے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب آمد یہاں پہ 904 ہجری میں ہوئی، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے کے بعد اکثر باڑی وال والے، اکثر بندگی میاں کا جو ننیال تھا، اکثر لوگوں نے، تقریباً 99% لوگوں نے جو ہے مہدی موعود اسلام کی جو ہے تصدیق کی ہے، اور بڑے بڑے جو ہے صحابہ بنے ہیں، بڑے بڑے بزرگ جو ہے بعد میں جو ہے ان کا شمار ہوا ہے۔ تو انہی میں جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے غالباً چچیرے یا تائرے جو ہے آپ کے ماموں ہوتے ہیں، بندگی میاں ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچتے ہیں، تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں، اور جو ہے ذکر خفی کا جو ہے دم مہدی اسلام سے ڈائریکٹ جو ہے حاصل کی، مرید ہے ڈائریکٹ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی۔ لیکن آپ نے جو ہے اس وقت ترک دنیا نہیں کیا، کیونکہ آپ کا دیکھیے طالبان مولا ان کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ کا دل میں یہ ارادہ تھا کہ جب تک کہ میرا نفس اور میرا شیطان میرے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے میں دائرے میں داخل نہیں ہوں ترک دنیا، یعنی نفس اور شیطان کو اتنا مارنا ہے کہ وہ خود جو ہے ایک صورت میں جو ہے سامنے آنا اور تابع ہو جانا، اس کے بعد جو ہے مطلب تابع ہونا، وہ یہ عہد کرنا کہ ہم جو ہے آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، کوئی وسوسہ نہیں ڈالیں گے، تب جو ہے آپ ترک دنیا کریں گے، یہ آپ نے اپنے سے عہد کر لیا۔ تو اب اتنی نفس کی مخالفت کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے، جہاد لڑنا ہے، نفس اور شیطان سے انہیں اتنا مارنا ہے کہ وہ جو ہے ایک دن سامنے آنا اور یہ کہنا کہ جو ہے وہ آپ کے تابع ہو گئے، اب آپ کو جو ہے ہم کچھ گمراہ نہیں کریں گے، کچھ جو ہے وسوسہ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ آپ نے جو ہے عہد کر لیا، یہ مردانہ کام ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ آپ جو ہے ترک دنیا کی خصوصیت سے، فقیری کی حقیقت کی جو خاصیت ہے، ماہیت ہے، اس سے واقف تھے، تبھی چاہتے تھے کہ جو اس سے پہلے تمام کا تمام جو ہے نفس شیطان جو ہے پورا ختم ہو جائے اور تابع ہو جائے۔ تو آپ نے جو ہے یہ عہد کر لیا تھا، اسی لیے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں جو ہے آپ نے ترک دنیا نہیں کیا۔ لیکن میں اسلام کی جو ہے مبشر ہے، ایک مرشد سے جو ہے میں نے بشارت یہ بھی سنی تھی، کتاب میں پڑھنے میں نہیں آئی ہے، کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دھنیہ ہے وہ مقام، بہت مبارک ہے، دھنیہ ہے وہ مقام جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دھنیہ ہے وہ مقام جہاں پہ مہدی موعود پیدا ہوئی، اور دھنیہ ہے وہ مقام جہاں پہ بھائی ملک الہادات پیدا ہوئے۔ کہ مہدی موعود اسلام نے جو ہے ایک بشارت دی ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ تو بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور جو ہے آپ مرید ہوئے ہیں، اور اسی پٹن ہی کا جو ہے واقعہ ہے کہ جو ہے اکثر بندگی ملک الہادات جو ہے شکار کے بہانے سے آپ جو ہے دور جا کے جو ہے ذکر فکر میں، مراقبے میں جو ہے مشغول رہتے تھے۔ آپ جو ہے شہر کے باہر ہی گئے ہوئے تھے، آپ کو جو ہے ایک بیٹا اللہ نے جو ہے دیا، تو اکثر جو ہے آپ کے گھر جب بھی جو ہے بچے پیدا ہوتے مر جاتے تھے، انتقال کر جاتے تھے۔ اور میں اسلام کا بھی جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 1 سال جو ہے پٹن میں جو ہے قیام رہا ہے، امام اسلام وہاں پہ تھے، تو فوراً گھر والوں نے جو ہے اس بچے کو مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حضور بھجوایا، ملک پیر محمد نام رکھا گیا، اور میں اسلام کے حضور بھجوایا گیا، یہ کہہ کر دایا کے ہاتھ سے کہ میرا جی سے کہنا ہے اس بچے کی زندگی کے واسطے دعا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو میں اسلام نے تبسم فرمایا اور یہ کہلا بھیج دیا کہ بندہ جس کسی کے واسطے دعا کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، بندہ جس کسی کے واسطے دعا کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، یہ کہہ کے جو ہے میں اسلام واپس بھیجا دی۔ یہاں پہ جب بندگی ملک الہادات جو ہے شام میں آئے ہیں، زار و قطار، گھر میں جو ہے غم کا ماحول ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اچھا ہے لائف، لیکن جو ہے پورے غم پر ہیں، کیونکہ جو ہے میں اسلام نے کہا ہے کہ جو بندہ جس کے واسطے دعا کرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وجہ پوچھنے پہ یہ کہا کہ جو ہے میں اسلام کے پاس دعا کے واسطے بھجوائے تھے، اور جو اسلام نے یہ فرمایا کہ بندہ جس کے واسطے دعا کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، نہ جانے اس بچے کا کیا حل ہوگا۔ تو بندگی ملک الہادات خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ آقا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے بہت خاص بشارت دی ہے، یہ موت مانوی کی بشارت ہے، بچہ اللہ کی ذات میں فنا ہوگا اور بہت بڑی عمر پائے گا۔ وہ بندگی ملک فری محمد رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ اب دیکھیے میں اسلام نے جو فرمایا وہ کسی نے نہیں سمجھا، لیکن ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ سمجھا، معشوق کی بات عاشق جو ہے بخوبی جو ہے جانتا ہے۔ تو بہرحال مہدی اسلام نے آپ کے فرزند کے تعلق سے بھی جو ہے بشارت دی ہے، آپ کے فرزند بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے مبشر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب جو ہے پیرا پٹن سے آگے ہجرت فرما گئے، اور آپ جو ہے ٹھٹا سے جب چند لوگ واپس جو ہے گجرات پیرا پٹن سے آگے ہجرت فرما گئے، اور آپ جو ہے ٹھٹا سے جب
چند لوگ واپس جو ہے گجرات آ رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو لینے کے واسطے، اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں اسلام نے جب واپس بھجوایا تو بندگی میاں رضی اللہ کے ہاتھ سے میں اسلام نے جو ہے کچھ بندگی میاں رضی اللہ کے ننیال والوں کے واسطے جو ہے تحفے بھی بھجوائے ہیں. اس میں جو ہے کمر بند اپنا مہدی موعود اسلام نے جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے واسطے جو ہے بھجوایا. اب دیکھیے ایک ایک چیز کی ایک خاصیت ہے، کمر بند کی خاصیت، پگڑی کی خاصیت. اب اسلام نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو اللہ ہی کے حکم سے امام مہدی اسلام نے جو ہے تحفتاً، اور اس کے اندر پیچھے کچھ خاص ماہیت بھی ہوگی، اپنا کمر بند جو کمر بند باندھتے ہیں وہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ فکرو رضی اللہ عنہ کے واسطے جو ہے بھجوایا. ابھی آپ جو ہے ترک دنیا کر کے ساتھ بھی نہیں ہوئے، لیکن جو ہے بشارت امام اسلام سے جو ہے برابر جو ہے پا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد تقریباً جو ہے 7-8 سال کے بعد آپ جو ہے ترک دنیا کر کے جو ہے دائرے میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا واقعہ ہے، دیکھیے خلیفہ گروہ کہلائے گئے ہیں، اسی لیے آپ کو خلیفہ گروہ کہتے ہیں کیونکہ جو ہے آپ پانچوں خلفائے مہدی موعود کے مبشر ہیں. پانچوں خلفاؤں سے جو ہے آپ کو فیض ملا ہے، کچھ نہ کچھ بشارت ملی ہے. اسلام کے جو پانچوں خلفاء ہیں ان سے جو ہے آپ کو بشارتیں ملی. تو ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ جو ہے ابھی آپ ترک دنیا نہیں کیے تھے، ایک اجماع ہوا تھا ایک مسئلے کے اوپر، پورے صحابہ قائدین جو ترک دنیا نہیں بھی کیے تھے وہ بھی جو ہے سارے کے سارے جو ہے جمع ہو گئے تھے، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی جو ہے گفتگو چل رہی ہے اجماع میں، جو ہے پوری بڑی میٹنگ میں گفتگو چل رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. تو بندگی میں شیخ النی رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ جو ہے سوائے مہاجران مہدی کے جو دوسرے ہیں وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. جو اسلام کے سامنے ترک دنیا کر کے ہجرت کیے جو مہاجران مہدی جو صحابہ ہیں صرف وہ بیٹھیں گے اور باقی تمام جو ہے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تاکہ مسئلہ جو ہے حل کر دیا جائے. تو بندگی ملک الہادات بھی جو ہے مہاجر نہیں ہیں، تو آپ فوراً جو ہے اڑ گئے. آپ اڑ رہے تھے، آپ بندگی میاں صرف محمود ثانی مہدی کے بازو ہی تھے. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کا کمر بند پکڑا اور بٹھایا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی دادو تم ہم میں سے ہو، جس چشمے سے ہمیں فیض ملتا ہے اسی چشمے سے تمہیں بھی فیض ملتا ہے. یعنی جس ڈائریکٹ ذات میں اسلام سے ہمیں جو فیض مل رہا ہے، اگرچہ کہ بظاہر مہاجر، بظاہر جو ہے میں اسلام کے صحابی نہیں ہیں، لیکن وہ فیض جو ہے باطناً جو ہے ڈائریکٹ امام مہدی موعود علیہ السلام سے آپ کو مل رہا ہے. تو یہ بشارت ثانی مہدی رضی جو ہے دی ہے، کمر بند پکڑا ہے اور آپ کو جو ہے بٹھایا ہے اس محفل میں جہاں پہ جو ہے دوسرے جو ہے کاسبین کو اٹھوا دیا گیا تھا. وہاں پہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کا کمر بند پکڑ کر یہ کہتے ہوئے بٹھایا کہ بھائی دادو تم ہم میں سے ہو، جس چشمے سے ہمیں فیض ملتا ہے اسی چشمے سے جو ہے تمہیں بھی فیض ملتا ہے. تو اسی حساب سے جو ہے آپ مبشر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. یہ خاص بشارت ثانی مہدی نے جو ہے آپ کو دی ہے. جو اسلام کے وصال کے کچھ 7-8 سال کے بعد جو ہے غالباً ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے اس وقت وصال ہو چکا تھا. بندگی ملک الہادات خلیفہ فکرو رضی اللہ عنہ جیسا کہ اپنے سے عہد کر چکی تھی، نفس اور شیطان جو ہے ان کے سامنے آنا اور جو ہے ان کی تابعداری کرنا. تو ایک روز حقیقت میں نفس اور شیطان صورت انسانی میں جو ان کے سامنے آئے ہیں اور جو ہے پورے ادب کے ساتھ کہا کہ اب ہم جو ہے آپ کے تابع ہو چکے، اب آپ کو جو ہے کوئی جو ہے ورغلا نہیں جائے گا، کوئی جو ہے وسوسہ نہیں ڈالا جائے گا. تب جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ فکرو رضی اللہ عنہ نے ترک دنیا کیا ہے. بڑے جاگیردار تھے، بہت بڑے منصب پہ تھے، سارے جو ہے جاگیرات کے کاغذات وغیرہ جو تھے سارے کے سارے جو ہے جلا دیے گئے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اور آپ کے فرزند بندگی ملک الہادات اور آپ کے فرزند بندگی ملک پیر محمد نے دونوں نے ترک دنیا کیا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ بیٹے نے جو ہے اور پہلے ترک دنیا کیا ہے. لیکن اب اس وقت آپ چاہتے تو اسی وقت پہ جو ہے بندگی میں شیخ النی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اسلام کے دوسرے خلیفے ہیں ان کے پاس جا سکتے تھے. لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو ہے ایک تو جو ہے آپ عمر میں رشتے میں جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ سے جو ہے بڑے ہیں. دل میں یہ خیال آیا کہ جو ہے میری داڑھی جو ہے سفید ہے اور بندگی میں سید خنویر رضی اللہ عنہ جو ہے سیاہ داڑھی رکھتے ہیں، کہ ابھی نوجوان ہیں، وہ فقیری کا حق جو ہے ادا نہیں ہو پائے گا. یعنی جو ہے اگر بندگی میں شاید جو ہے رعایت کر لیں گے، ابھی ماموں ہیں، بڑے ہیں، وہ فقیری کیونکہ فقیر مطلب غلام بنا ہے. اور وہ حقیقت میں سچے طالب تھے. میں جہاں پہ جاؤں گا، جس دائرے میں جاؤں گا، اس مرشد کے بعد جو ہے غلام بن کے رہوں. تو آپ کو یہ خیال آیا کہ وہاں پہ جو ہے کہیں رعایت نہ ہو جائے، بھانجے ہیں، کم عمر ہیں اور میں جو ہے بڑا ہوں، میرے بڑے ہونے کی جو ہے اس بات کو جو ہے فقیری کا جو لوازم ہے اس پہ جو ہے افیکٹ نہ کرے. اسی لیے جو ہے آپ نے ارادہ کیا کہ جو ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے آپ فقیر ہوئے ہیں. ترک دنیا آپ نے جو ہے بندگی میں شاہ نظام دریائے وحدت اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مہدی اسلام کے چوتھے خلیفے ہیں ان کے پاس گئے ہیں اور وہاں پہ ترک دنیا کیا ہے. تقریباً 3 سال جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے بندگی میں شاہ نظام کی جو ہے صحبت میں رہے ہیں. بندگی میں شاہ نظام جو ہے آپ سے کافی خوش رہے ہیں، کافی جو ہے بشارتوں سے جو ہے آپ کو نوازا ہے. مگر معاملہ یہ ہو رہا تھا، خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ہے یہاں سے فیض پا رہے ہیں آپ، جو ہے محنت مشقت دائرے میں سب ہو رہا ہے، ذکر فکر سب چل رہا ہے، لیکن آپ کو بار بار یہ الہام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ سید عبد المومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب آپ کو دیا گیا کہ جو ہے اے ہمارے بندے تم جو ہے نوکری ایک جگہ کرتے ہو اور تنخواہ جو ہے دوسری جگہ سے پاتے ہو. تم نوکری بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے پاس کر رہے ہو اور تنخواہ یعنی فیض بندگی میں شاہ خدنی رضی اللہ عنہ سے جو ہے مل رہا ہے. تو یہ آپ کو یہ بار بار معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے فیض جو ہے بندگی میاں شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے مل رہا ہے. اگرچہ کہ جو ہے فقیری دائرے میں شاہ نظام ان کے ہیں, فقیری ان کے پاس کر رہے ہیں, غلامی وہاں پہ ہو رہی ہے, پوری محنت مشقت سب وہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن فیض جو مل رہا ہے وہ بندگی میں شاہ خدمیر رضی کے پاس ہے جو آپ کے پاس اب سامنے ہے نہیں. آپ ان کے دائرے سے جو ہے کافی دور ہیں, لیکن فیض یہ معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہے فیض وہاں سے مل رہا ہے. اب یہ معاملہ جو تھے, اب دیکھیے ایک دوسرے مرشد کے بارے میں ایک دوسرے مرشد کو کہنا کوئی آسان بات نہیں. تو آپ جو ہے اپنے مرشد کو جو ہے بندگی شاہ نظام کو جو ہے فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے جو ہے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے فیض وہاں سے مل رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہوں. تو بندگی میں شاہ نظام سنے اور خاموش ہو, کچھ نہیں, جانے کی اجازت نہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 2-3 مرتبہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بار بار معلوم ہوتا ہے, اور 2-3 مرتبہ آپ نے اپنے مرشد سے جو ہے ادباً کہا کہ جو ہے وہاں پہ جانے کی جو ہے اجازت دیجیے. اس طرح سے جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے نوکری ایک جگہ کرتے ہو اور تنخواہ جو ہے دوسری جگہ سے پاتے ہو. اور ایک مرتبہ تو جو ہے معاملے میں بھی دیکھ لیا کہ جو ہے خواب میں دیکھا کہ خاتمین علیہ السلام جو ہے تشریف لائے ہیں, خلت جو ہے آپ کا ایک کپڑا جو ہے وہ لے کے جو ہے آپ کو پہنایا گیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ بھائی سید خنمیر کی جو ہے خلافت جو ہے تمہیں عطا کی گئی. یہ معاملہ بھی جو ہے دیا گیا. اب یہ سب جو ہے اپنے مرشد کے سامنے سنا رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر اجازت ملیں گی تو جو ہے بندگی میں کے پاس جو ہے جائیں گے. لیکن مرشد کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ سچا طالب ہے, ایسا طالب جو ہے دائرے میں کہیں نہیں ہے اور یہ ایسا طالب ملنے والا نہیں ہے. اور مرشد کی خواہش ہے کہ یہ طالب یہیں پہ رہے, مرشد کی خواہش ہے کہ یہ طالب یہیں پہ رہے. اسی لیے بندگی میں شاہ نظام جو ہے اسی واسطے نہیں آپ کو جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے کہیں اور چلے جائے, لیکن بار بار معلوم ہو رہا ہے. لیکن اب جب خود بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نظام, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ملک الہادات کا جو رزق تمہارے خان پر تمہارے دسترخوان پہ تھا وہ جو ہے تم نے ان کو پہنچا دیا ہے, اب انہیں سید خنمیر کے پاس جانے کی بخوشی اجازت دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تمہارے خان پہ تمہارے دسترخوان پہ جو ملک کا رزق تھا وہ جو ہے جو فیض تھا وہ تم نے پہنچا دیا, اب جو ہے انہیں سید خنمیر کے پاس جانے کی جو ہے اجازت دو. تب جو ہے چاروں ناچار اب مالک حقیقت کا حکم ہو چکا ہے, کیونکہ آپ کو اب تک حکم نہیں ہوا تھا. اب جب حکم ہوا ہے تو مجبوراً اللہ تعالیٰ خوشی سے ہوئی نہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. اسی لیے جو ہے آپ نے چاروں ناچار جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو جو ہے بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی جو ہے اجازت دی ہے. جاتے وقت ایک خاص بشارت دی ہے, آپ کے پیٹھ پہ جو ہے ہاتھ مارا ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے, اور یہ فرمایا کہ الہادات آنچے می دادا, یعنی الہادات جو کچھ کے تمہیں دیا گیا نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا اور نہ اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا. یہ 3 مرتبہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے بندگی ملک الہادات کے تعلق سے فرمایا کہ الہادات جو کچھ کہ تجھے دیا گیا وہ نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا اور نہ اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا. یہ کہہ کے جو ہے بندگی میں شاہ نظام نے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو جو ہے رخصت کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے 3 سال آپ نے جو ہے بندگی میں شاہ نظام کے پاس جو ہے فقیری کی ہے. اس کے بعد جو ہے بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت عنہ کے جو ہے دائرے میں گئے ہیں. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے جانے کے بعد 6 مہینے تک جو ہے آپ نے بیان قرآن نہیں کیا. بیان قرآن اثر سے مغرب تک جو ہوتا تھا پورے طالبان مولا کو جو سیریاب کیا جاتا تھا آپ نے بیان ہی بند کر دیا. اس طالب کے جانے کا ایسا غم تھا آپ کے اوپر. اب دوسرے جو طالبان تھے وہ سارے پریشان ہو گئے. پوچھنے پہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ جو ہے سننے والا صرف ایک ہی تھا, وہ چلا گیا, کس کے لیے بیان کروں. صاف کہہ دیا کہ سننے والا ایک ہی تھا, کس کے لیے بیان کروں. 6 مہینے کے بعد اپنے فرزند بندگی میں شاہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش پہ جو ہے دوبارہ آپ نے جو ہے بیان قرآن کیا ہے. 6 مہینے تک بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے غم میں جو ہے آپ نے بیان قرآن نہیں کیا ہے. بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس بندگی ملک الہادات خلیفہ گردن کا آنا اور وہاں پہ خاص بشارتوں سے جو ہے مبشر ہونا, اور خاص واقعات ہیں, خاص بشارتیں ہیں. اللہ چاہا تو جو ہے کل کی نشست میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر 1-2 دن کی نشستیں ہوں گی اور اس میں جو ہے ہم یہ تفصیل سنیں گے افضل التابعین بندگی میاں ملک الہادات رضی اللہ عنہ کی انشاءاللہ. واقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم پر ذمہ نہیں میرے عمل کا اور میرے ذمہ نہیں تمہارے اعمال کا۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہ ہو؟ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں بعض بظاہر آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ کہ وہ کچھ بھی بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا تو ان کو لگے گا کہ گویا وہ دنیا میں دن بھر کی ایک گھڑی ہی رہے ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے۔ جن لوگوں نے دیدار کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں رہے اور ہدایت مآب نہیں ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر اللہ تو ان کے اعمال کا شاہد ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہے، تو جب ان کا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میاں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عروس مبارک کے سلسلے میں حضرت کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آج ہی کے دن جو ہے حضرت کا عروس مبارک ہے۔ کل کی نشست میں بندگی میاں ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آغاز کیا گیا تھا، چند بشارات وغیرہ جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک حادثہ کا جو ہے مطالعہ رہا، یا کہ جب کبھی اپنے بزرگوں کے اپنے آقاؤں کے تذکار کا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کے تعلق سے پڑھا جاتا ہے اور بشارتیں وغیرہ ان کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو بحیثیت ایک غلام کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کسی بزرگ کے بارے میں قوم مہدویہ کے صحابہ تابعین ان کے ایسے عمدہ فضائل ہیں، جب پڑھے جاتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کر شاید کوئی نہیں۔ جس کسی بزرگ کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر دوسروں کے بارے میں پڑھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کر شاید کوئی نہیں۔ ان کی جو ہے یہ خصوصیت رہی ہے، ان کو جو بشارات عنایت ہوئی، حالانکہ مقامات اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے، لیکن ایک غلام جب پڑھتا ہے اپنے آقاؤں کے بارے میں تو جس آقا کے بارے میں پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ڈوب کے کہ جو ہے ان سے بڑھ کر شاید کوئی نہیں۔ ہر ایک جو ہے آقاؤں کا جو ہے ہمارے حالات جو ہے ایسے ہی ہیں۔ بندگی میں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر اپنا حال اس طرح آپ نے جو ہے ایک دوہرے میں باندھا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا حال کہا ہے بندگی میاں ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کس حال میں کس کیفیت میں وہ ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ تن پیو من پیو سیج پیو پیو روندے سب ٹھام واری پھیری بل گئی رو رو تیرا نام۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو ہے تن پیو ہو گیا، محبوب ہو گیا، خدا میں جو ہے فنا ہو، تن میرا معشوق ہو گیا، میرا من میرا دل جو ہے معشوق ہو گیا، میری روح جو ہے معشوق یعنی اللہ کی ذات میں جو ہے بالکل واصل ہو گئی، اور سارے جو ہے یہ سارے خدا نے جو ہے ساری جگہ جو ہے گھیر لی، ہر طرف جو ہے معشوق نے جو ہے گھیر لیا ہے، اور واری پھیری بل گئی، یعنی جو اب
بڑھنا اترنا ہے، آج کیفیت کچھ تھی کل کچھ تھی، آج جو ہے ترقی ہوئی کل زوال ہوا، یہ سب جو ہے جل گئے ہیں، اور اب روح روح تیرا نام ہو چکا ہے، یعنی رواں رواں جو ہے اللہ ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ اپنی کیفیت بیان کی۔ بندگان خدا کی حالت ہوتی ہے، بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روح روح جو ہے، رواں رواں جو ہے تیرا نام ہو چکا ہے، اب تو ہی تو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جہاں پہ سلیمان السلام کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں پہ فرماتا ہے کہ جب بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ دین نے لیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی ذات میں جو ہے داخل ہوتا ہے تو اسے جو ہے تباہ و تاراج کر دیتا ہے، یعنی اسے جو ہے فنا کر دیتا ہے، پوری اضافتوں سے، نسبتوں سے، اس کی تمام قیود سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اب صرف وہی وہ رہ جاتا ہے، مجھ سے خالی کر دیتا ہے اور وہ جو ہے سما جاتا ہے۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جہاں پہ جو ہے بندگان خدا جب جو ہے کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی جو ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حدیث سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے، رسول کے حدیث مبارکہ سے بھی کہ جو ہے بندہ جب پناہ فی اللہ ہو جاتا ہے تو رواں رواں جو ہے سب وہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے وہی کیفیت کو، جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں آیا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں کہ تن پیو من پیو سیج پیو 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 روندے سب ٹھام، واری پھیری بل گئی رو رو تیرا نام، بدن خدا ہو گیا، دل خدا ہو گیا، روح خدا ہو گئی، تمام جگہ خدا نے گھیر لی ہے، عروج اور نزول کے تمام درجات جو ہے جل گئے، اور اب رواں رواں جو ہے تیرا ہی نام رہ گیا ہے۔ بندگی میاں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خاص ہیں، بندگی میاں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل التابعین ہیں۔ آپ نے تفصیل سنی ہے تابعین وغیرہ کے تعلق سے، تابعین میں جو ہے آپ ہمارے بزرگوں میں جو ہے افضل مانے جاتے ہیں، افضل التابعین ہیں بندگی ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل کی نشست میں جو ہے ایک بشارت کہی گئی تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام جب جو ہے پٹن میں آپ نزول فرمائے تو یہاں پہ ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے ملاقات کی، تربیت ہوئی، تلقین ہوئی، لیکن آپ نے جو ہے ترک دنیا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اسلام نے جو ہے آپ کو بشارات دی ہیں، خصوصاً جب کاہا سے چھٹا سے جو ہے جب بندگی میاں رضی اللہ عنہ واپس گجرات آ رہے تھے کچھ صحابہ، تو میں اسلام نے جو ہے تحفے بھیجائے ہیں۔ اس میں کل کی نشست میں نے کہا تھا کہ جو ہے میں اسلام نے جو ہے کمر بند جو ہے بندگی ملک العادات کے واسطے بھیجایا گیا ہے، لیکن سراج منیر پڑھنے پہ یہ معلوم ہوا، کتاب پڑھنے پہ کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اپنی چادر مبارک جو ہے بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ کو بھیجائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مصنف، ایک پسندیدہ کتاب ہے، حضرت قمیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چادر مبارکہ جو بھیجائی ہے وہ خصوصیت ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی اسی طرح خاصیت ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کے ہاتھ سے حضرت اویس قرنی کو جو ہے اپنی چادر مبارکہ بھیجوائی تھی، اور جو ہے امت کی بخشش کے واسطے دعا کرنے کا جو ہے حکم دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گزارش کی تھی۔ اور یہ چادر مبارکہ کی وہی خصوصیت ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو ہے بلایا، بٹھایا اور چادر اوڑھ لیا، اور انہیں ایسا پاک کیا کہ وہ پنجتن پاک کے جو ہے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ تو یہ چادر حقیقت میں اپنے رنگ میں رنگ دینے کے واسطے جو ہے دی جاتی ہے، مرشد سے خلیفے کے واسطے، اپنے رنگ سے رنگ میں جو ہے لگا دینے کے واسطے، رنگ دینے کے واسطے جو ہے یہ چادر مبارکہ دی جاتی ہے۔ چادر کی بہت خصوصیت ہوتی ہے، بہت بڑی اس کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو وہی بشارت ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اپنی چادر مبارکہ جو ہے بندگی ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجائی ہے۔ اور وہ بھی یاد رکھیے کہ بندگی میاں ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عزم کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ جب تک کہ جو ہے میرا نفس اور میرا شیطان میرے مطیع نہ ہو جائے، میرے فرما بردار نہ ہو جائے، جب تک جو ہے میں ترک دنیا کر کے دائرے میں داخل نہیں ہوں۔ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد، میں اسلام کا بھی جو وصال ہو چکا تھا، ثانی مہدی کی وصال کے بعد تقریباً، یعنی میں اسلام کی تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے نفس اور شیطان باقاعدہ جو ہے ایک صورت میں جو آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کی تابعداری کا جو ہے اقرار کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ترک دنیا کر کے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو ہے 3 سال اقامت رہی۔ آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے۔ بعد میں جو ہے آپ کو بار بار جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو رہا تھا کہ نوکری ایک جگہ کی کرتے ہو اور تنخواہ جو ہے دوسری جگہ سے پاتے، یعنی محنت مشقت جو ہے بندگی میں شاہ نظام کے دائرے میں ہو رہی ہے، لیکن فیض بندگی میں شیخ منیر رضی اللہ عنہ مل رہا ہے۔ بعد میں بار بار اصرار پہ بھی جو ہے شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کو جو چھوڑا نہیں تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا طالب جو ہے اس دائرے سے چلا جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا